بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی طرف سے تمام مومنین مومنات کی طرف سے امام زمانہ کی خدمت میں ان کے جد امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دیتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ کوشش اور وہ صحیح جو ہم اس راستے کو بیان کرنے کے لیے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے اختیار کیا تھا، وہ راستہ تھا جو رسول خدا کا راستہ تھا، اور یہ وہ راستہ تھا جو اللہ نے رسول کو ارشاد فرمایا تھا۔ اس راستے کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف وحی کے ذریعے نہ صرف وحی کے ذریعے بلکہ کتابی صورت میں اپنے الفاظ کو یعنی قرآن مجید کے اس نسخے کو حضرت جبرائیل کے ذریعے بھیج کر پیغمبر اسلام علیہ السلام کو بیان فرمایا تھا۔ یعنی یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کا بیان کردہ راستہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور ان کے انبیاء نے تمام یعنی جب سے یہ انسانیت شروع ہوئی اس وقت سے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اس پہ بیٹھو اور اس پہ چلنے کی کوشش کرو۔ شیطان نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اس پہ بیٹھوں گا اور تیرے نیک بندوں کو بھڑکاؤں گا۔ ہماری گفتگو کل یہاں تک پہنچی تھی کہ میں نے آپ کے سامنے ان تمام مقدمات جو کہ میں نے 5 یا 6 دنوں میں آپ کے سامنے بیان کیے، اس کی بنیاد پر میں نے کل ایک آیت کی تلاوت فرمائی تھی۔ اس بات کو مد نظر رکھیے گا کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ مقصد بعثت اور مقصد ظہور ہے۔ ہم تقریباً ان مراحل میں آ گئے ہیں کہ مقصد بعثت کے کچھ نکات کو آپ کے سامنے بیان کر سکیں، کیونکہ یہ موضوع بہت بڑا ہے، لیکن میں نے کوشش کی تھی کہ تھوڑے جسے کہتے ہیں کہ گلدستے کے طور پہ کچھ پھولوں کو انبیاء علیہ السلام قرآن مجید کی آیات یا روایات سے جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ اس موضوع میں بہت وسعت ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کریں گے کہ پورا سال جو ہمارے پاس ہوتا ہے، کہ جس میں ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، اس میں تھوڑا بہت اپنا وقت ان تمام واقعات، ان تمام آیات اور ان تمام روایات کے مطالعے اور ان سے کچھ نہ کچھ سبق لینے کا ہمیں سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے جو ہے وہ کچھ استفادہ کر سکیں۔ میں نے جس آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، منکم تم میں سے۔ اور کل میں نے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ کے بارے میں آپ کو بیان کیا تھا کہ یہ آیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بیان کی تھی جب سارے اصحاب مدینہ کے اندر آپ کے سامنے بیٹھے تھے۔ ان اصحاب میں وہ لوگ تھے کہ جو سارے امتحانات دے کے ہجرت کر کے رسول خدا کے ساتھ آئے تھے، اور وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے یہودیوں کے خطرات کے باوجود رسول خدا کو اپنے پاس پناہ دی تھی۔ یعنی وہ انصار اور مہاجرین تھے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دونوں کی بہت تعریفیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب تعریف کرتا ہے نا کہ یہ مجمع بہت اچھا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس مجمع میں سارے کے سارے لوگ اچھے ہیں۔ ان مجمع کے اچھے افراد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کو اچھا کہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت جسے کہتے ہیں ستار العیوب ہے، وہ سب کے عیوب کو ظاہر نہیں کرتا۔ منافقین کے بارے میں رسول خدا کو معلوم تھا، لیکن ان کے عیوب کو اللہ تعالیٰ نے، ان کی نشانیوں کو تو ظاہر کر دیا، لیکن ان کے ناموں کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے لوگوں پہ ظاہر نہیں کیا۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اپنی طرف سے نام بنا کے اپنے پسند کے اور اپنے ناپسند کے لوگوں کو اس میں شامل کرتے جائیں، وہ ہماری اپنی کم ظرفی یا اعلیٰ ظرفی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان ناموں کو بیان نہیں کیا۔ جو روایات میں ملتا ہے وہ اشاروں و کنایوں کے ذریعے جو چیزیں صفات سے سمجھی گئیں، صرف ایک شخص کا نام آیا کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آ گیا، اس نے بہت زیادہ فتنہ برپا کیا۔ عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار جسے کہا جاتا ہے، اس کا نام جو ہے وہ آیا ہو گیا، لیکن باقیوں کے نام جو ہے وہ آیا نہ اللہ نے پسند کیا نہ رسول خدا نے کسی کو بتایا۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ علم رکھتے ہیں تو یہ پھر ہمیں خود سوچنا پڑے گا اپنے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ کل ہم نے اس سے گفتگو تفصیل سے کی ہے، میں بجائے اس کے کہ آیت میں آگے بڑھوں، میں صرف قرآن مجید کے بارے میں ایک بات آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن مجید کی آپ آیات پڑھتے ہیں، ظاہر ہے قرآن مجید کی آیات ایک تربیتی کورس ہے۔ قرآن مجید ایک تربیتی کورس ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے
رسول خدا کو کفار کے درمیان، ایسی قوم کے درمیان جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جاہلیت میں کوئی جتنا گر سکتا ہے وہ اتنے گرے ہوئے تھے، اس قوم کے درمیان، ان لوگوں کے درمیان جب رسول خدا کو بھیجا تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ رسول خدا کے ساتھ کیا کیا حالات پیش آنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے رسول کو کیسی کیسی باتیں سننی پڑیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کے لیے ان کے مراحل کو قرآن مجید میں سوروں کی صورت میں نازل کرنا شروع کیا۔ اگر میں نے پہلے بھی اس کو آپ کے سامنے عرض کیا تھا، دوبارہ ایک طالب علمانہ طریقے سے قرآن مجید کو پڑھنے کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کو آپ اگر اس طرح سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں کہ حکیم ہے، حکمت سے خالی اس کا کوئی کام نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک خاص ترتیب سے نازل کرنا شروع کیا۔ سورہ علق آئی، پھر سورہ نون آئی، پھر اس کے بعد مختلف سورہ آئیں، 5ویں نمبر پہ مثلا سورہ حمد آئی۔ یہ ایک خاص ترتیب تھی۔ اگر آپ کبھی قرآن مجید کو اس ترتیب کے ساتھ کہ جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو تربیتی مراحل ذرا واضح ہو کے سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیں، ایک پزل ہوتا ہے، مثلا 1000 پیسز کا ایک پزل ہو، آپ سے کہا جائے کہ اس کو بنائیں تو آپ بنا لیں گے، لیکن اس کو بنانے میں شاید آپ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 2 دن لگا دیں، لیکن اس پزل کے پیچھے اگر نمبرنگ کر دی جائے کہ 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، تو وہ جو 2 دن میں یا 4 دن میں یا 2 سال میں بنانا تھا آپ 2 گھنٹے میں بنا لیں گے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید اس ترتیب سے کہ جس حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، اس حکمت کے تحت اس تربیتی جسے کہتے ہیں پہلوؤں کو کس مرحلے پہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات بیان کی، ایک دفعہ قرآن مجید کو اس کے ترتیب نزول کے ساتھ سمجھنے کے لیے پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے، میں اس کو تفصیل سے بیان نہیں کرا، صرف ایک اشاراتاً آپ کے سامنے گفتگو کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوتا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تربیت دینی شروع کی، اے رسول پہلے آپ تیاری کریں، اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، محکم کر لیں۔ تو شروع میں جس چیز کی تعلیم کی، جس چیز کے بارے میں بیان کرنے کی جو ضرورت محسوس ہوئی وہ کیا تھی کہ وہ لوگ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ مشرک لوگ تھے۔ مشرک شرک کے بارے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اشاراتاً کچھ گفتگو کروں اگر موقع لگا تو، ورنہ کل انشاءاللہ۔ تو مشرک لوگ تھے، ان کے درمیان جو چیز کنفیوژن کا باعث تھی، جو چیز ان کو بہت کنفیوز کرتی تھی اور اس میں پوری طرح کنفیوز ہو چکے تھے اور اسی کو حق سمجھتے تھے، یعنی فل کنفیوز تھے اور اپنے آپ کو حق سمجھتے تھے، وہ کیا چیز تھی؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ بیٹیاں ہیں جو کہ یہ فرشتے ہیں، ان کو بیٹیاں بہت پسند تھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا، انہوں نے کیا کیا کہ ان بیٹیوں کو، اللہ تعالیٰ کی بیٹیوں کو بتوں کی صورت میں اپنے ہاں بت بنا کے رکھنا شروع کر دیا۔ یہ لات، یہ عزا، یہ سب مؤنث نام ہیں عرب معاشرے میں، اگر جا کے دیکھیں آپ تو یہ عرب نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان کے انہوں نے بت بنا کے رکھ لیے تھے، کہتے تھے یہ والی بیٹی اللہ تعالیٰ کی اس کام کے لیے ہے، یہ والی بیٹی اللہ تعالیٰ کی اس کام کے لیے، تو مختلف بت بنائے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ ان کے ساتھ پہلے کیا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز جو ان کو انٹروڈیوس کروائی وہ ہے ان کو بتاؤ کہ رب کون ہوتا ہے، رب کون ہوتا ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق، رب کے بارے میں بتاؤ، پڑھو رب کے بارے میں۔ تو پہلا انٹروڈکشن جو ان کو دیا گیا وہ رب کے بارے میں۔ دوسرا انٹروڈکشن جو ان کو دیا گیا وہ آخرت کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مبدا اور معاد یعنی ابتدا اور انتہا دونوں کا انٹروڈکشن پہلے کرایا، ٹھیک ہے؟ اب میں تفصیل سے اس میں نہیں جاؤں گا، جس کو اس بارے میں معلومات کرنی ہو مجھ سے بعد میں بھی معلوم کر سکتا ہے کہ اس کو کس طرح سے کیا جائے۔ اس کی ایک لسٹ بھی میرے پاس موجود ہے، مجھ سے لے بھی سکتے ہیں آپ لوگ، میں نے یہاں پہ شاید دی بھی تھی کسی زمانے میں، یہاں پہ 2 سال پہلے 3 سال پہلے، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب ہوا کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول کے سامنے کوئی واقعہ آتا، اللہ تعالیٰ کا جو رسول کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے، اور اس کے بعد جب اللہ کی کوئی وحی آتی، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آتا، تو وہ جواب یا وہ واقعہ یا اس کا حل اس کو رسول خدا بیان کر دیا کرتے تھے۔ تو پہلے مخاطب اللہ تعالیٰ کے رسول کے، قرآن مجید کے وہ لوگ تھے جو ان کے سامنے بیٹھے تھے، وہ پہلے مخاطب تھے۔ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں کے لیے بھیجا تھا، اور رسول خدا کی یہ خاصیت تھی کہ رسول خدا کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے انسانوں کے لیے بھیجا تھا۔ اس سے پہلے جو انبیاء تھے وہ اپنی اپنی قوموں کے لیے آئے تھے، یہ ساری بات آپ لوگ سن چکے ہیں میری زبان سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات کو بیان کرنا تھا کہ جو سامنے والے مخاطبین کو ان کے وقت کی ضرورت کے مطابق جواب دے، اور رہتی دنیا تک، جب تک انسان اس دنیا میں آتے رہیں گے، قرآن ان کو ان کے وقت کے مطابق ان کا جواب دیتا رہے گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے، اور اکثر مجھ سے پوچھتے بھی ہیں، بعض لوگ مجھ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں میری اس بات پہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ یہ الیکٹرک کار کا ذکر گاڑی یا مثلا مثال کے طور پہ انٹرنیٹ کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ اب بعض دفعہ تو
دل چاہتا ہے جواب نہ دیں، لیکن بعض دفعہ بزرگان ہوتے ہیں، بعض دفعہ کوئی ہوتا ہے، تو اب ان سے اگر یہ کہہ دیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کی ہدایت کا سامان رکھا ہے، تو وہ پھر آگے سے قرآن کی دلیل دیتے ہیں. ایسا نہیں کہتے کہ وہ ان کے پاس کوئی اٹکل پچو قسم کی کوئی چیز ہو، کہتے نہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے اس میں ہر تر و یابس کو رکھا ہے. تو قرآن مجید کے بارے میں یہ طریقہ کار سن لیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس کی تمام جسے کہتے ہیں کہ حدود و اربا کے ساتھ معلومات ضروری ہیں، کہ قرآن مجید کو آپ نے اتنی دفعہ پڑھا ہو، اتنی دفعہ آپ نے اس کو سنا ہو، اتنی دفعہ آپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہو کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے اس کا سرا کہاں پہ ہے، اس کی اینڈنگ کہاں پر ہے، اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تر و یابس وہ کس چیز کے بارے میں کہا ہے. اس کے بارے میں دوسری یا تیسری مجلس میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے یا کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں جو آپ کی ہدایت کے لیے ضروری ہیں ان تمام چیزوں کا تر و یابس ایک محاورہ ہے. تر و یابس کا مطلب ہر خشک و تر، یعنی ہر وہ چیز جو ضروری ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہنچانے، کامیابی سے پہنچانے کے لیے، وہ اس کتاب میں موجود ہے. تو اب اس کے مخاطبین میں جب بھی کوئی پڑھتا ہے، چاہے وہ آج سے 200 سال پہلے ہو، چاہے وہ آج سے 500 سال پہلے ہو، چاہے وہ آپ لوگ ہوں، وہ پہلا مخاطب ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے بیٹھے ہیں ان میں سے ایمان والوں سے خطاب ہے. تو ہم جو آیت آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں وہ کیا آیت پر اس چیز کو مد نظر میں مقدمہ اتنا بڑا میں نے اس لیے باندھا کہ جب بھی ہوتا یہ ہے کہ قرآن مجید میں کسی کافر کا یا منافق کا یا کسی کا ذکر آتا ہے تو ہم تو سوچتے نہیں کہ وہ ہمارے اوپر بھی بات آ سکتی ہے. ہم کہتے ہیں وہ فلاں وہ موسیٰ کے زمانے میں، وہ عیسیٰ کے زمانے میں، وہ ابراہیم کے زمانے میں، وہ رسول کے زمانے میں. اللہ تعالیٰ جب بیان فرما رہا ہوتا ہے تو ہمارے زمانے میں ہمارے پاس ہمارے اطراف میں موجود ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، وعد الذین آمنوا منکم، اے لوگو. اب اس کو اس طرح سے سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے کلام کے ذریعے اپنے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مومنین تم میں سے، منکم جو تم میں سے مومنین ہیں ان سے وعدہ کیا ہے. کیا وعدہ کیا ہے، وعملوا الصالحات، جو لوگ تم میں سے نیک اعمال کریں گے. یہاں تک ہماری بات جو ہے ہوئی تھی، اور میں آج اسی کو بجائے اس کے کہ آیت کے باقی حصے پہ جاؤں، اسی 2 حصوں کو تھوڑا سا پھیلاؤں گا. صالحین کے معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صالحین سے مراد کیا ہے. قرآن مجید میں صالحین کتنے قسم کے بیان کیے گئے ہیں. اس سے ہٹتے ہوئے ہم نے ایک تقسیم کی تھی کہ ہم لوگوں کو 2 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں. آج میں اس تقسیم کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کروں گا. کل تک ہم نے آپ کو یہ بیان کیا تھا کہ لوگ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک مسلمان ایک غیر مسلمان. پھر مسلمانوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک مومن ایک غیر مومن. اور پھر غیر مومن کے اندر کیا قسمیں ہوتی ہیں کہ غیر مومن میں کر لیں یا مومن میں کر لیں. ان کے آگے بھی مزید 2 قسمیں کی جاتی ہیں، ایک مشرک اور ایک منافق. یہ جو شرک ہے، منافق تو چلو غیر مومن میں آ گئے، لیکن مشرک مومن کی اقسام میں سے بھی مشرک آتے ہیں. یعنی مومنوں میں سے بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جو مشرک ہوں. یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کی آیت ابھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ مومنوں میں سے مشرک کیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات بیان کر رہا ہے، اس سے ہم نے کچھ تقسیم بنائی. تو ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ لوگوں کی قسموں میں سے مومن ہوتے ہیں اور مومنین کی قسموں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شرک بھی کرتے ہیں. اب مومن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ عمل صالح کرتا ہے. عمل صالح کے بارے میں میں تھوڑا سا بیان کروں جلدی سے تاکہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ سکوں اس گھنٹے کے دوران. اس میں مومن 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو عمل صالح رکھتے ہیں اور ایک جو عمل صالح نہیں رکھتے. مومن تک آپ کو سمجھ آ گئی تھی کہ قسم. اب مومن 2 قسم کے کہ جو عمل صالح رکھتے ہیں اور جو عمل صالح نہیں رکھتے. عمل صالح اصل میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے اچھا کام، ایک برا کام. ٹھیک ہے، اچھا کام کیا؟ سچ بولنا اچھا کام، نماز پڑھنا اچھا کام، روزہ، حج، زکوٰۃ، ماتم، مرثیہ، نوحہ، مجلس پڑھنا اچھا کام، عزاداری اچھا کام. اچھا کام ہے. اچھا کام ہونا آدمی کو اچھا نہیں کر دیتا. کام اچھا ہے کیونکہ یہ کام اوپر سے نیچے ہمارے اوپر عارض ہوا ہے، ہمارے اوپر آیا ہے. نماز اللہ نے واجب کی ہے. عزاداری کو سید سجاد نے ہمارے لیے بیان فرمایا ہے. عزاداری خود بذات خود اچھا کام، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ ساری چیزیں اچھا کام ہے. اب یہ اچھا کام اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انبیاء کو یا ائمہ کو یا نبیوں کو نہیں بھیجا، کیونکہ اچھے برے کی تمیز اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے دل میں ودیت کر دی. فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کو اچھے اور برے کے سارے کام بتا دیے کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے. یہ اچھا کام مومن کو مومن اس وقت بناتا ہے کہ جب یہ اچھا کام اس کو صالح بھی بنا دے. جب یہ اچھا کام اس کو صالح بھی بنا دے. اب صالح کیسے بنتے ہیں؟ صالح کس طرح سے بنتے ہیں؟ دیکھیں،
جو برا شخص ہوتا ہے برا کام کرنے کے باوجود اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام برا ہے. اس وقت دنیا کا شقی ترین شخص کون ہے آپ کی نگاہ میں؟ جس کو شقی کہا گیا کہ دنیا کا سب سے شقی ترین شخص ہے، کون تھا وہ؟ نہیں، شخص کی بات کر رہا ہوں، فرشتے کی اس کی بات نہیں کر رہا. جی کون؟ ہاں، ابن ملجم، جس کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ دنیا کا شقی ترین آدمی تھا، کہ جس نے دنیا کے عزیز ترین اور بلند ترین شخص کو اپنی تلوار کے ضرب سے شہید کر دیا. اس کے بارے میں روایات ہیں کہ وہ دنیا کا شقی ترین آدمی تھا. کہہ رہے اتنا شقی تو بنی اسرائیل میں کوئی پیدا نہیں ہوا جتنا شقی یہ شخص تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جس کا قاتل تھا اس کو امام مانتا تھا. یہ جنگوں میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ لڑ چکا تھا. اور میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام رمضان میں شروع میں درس دیا کرتے تھے، تدریس کیا کرتے تھے. تو ایک دن انہوں نے، یہ ابن ملجم بیٹھا ہوا رمضان کے مہینے میں دعا مانگ رہا تھا، تو ابن ملجم سے کہا کہ رمضان کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے ہوگا، تو کہا کہ کون شک کرے اس کو، جو ہے وہ کون آپ کو قتل کرے گا، کیونکہ کہا کرتے تھے کہ شاید یہ میرا آخری رمضان ہو، شاید یہ میرا آخری رمضان ہو. کہا کہ تو قتل کرے گا. جیسے نہیں کہتے، بعض لوگوں سے کہتے نا کہ کون کرے گا، کہتے تم. تو وہ سمجھا شاید مذاق کر رہے ہیں. تو اس نے کہا مولا میں آپ کو کیسے قتل کر سکتا ہوں، میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں. تو مولا نے کہا کہ دیکھ، اگر تو چاہتا ہے کہ اس سے بچے، دور چلا جائے یہاں سے، دور چلا جائے یہاں سے. یہ چلا گیا مولا کے کہنے پہ. لیکن راستے میں اس کو، جسے کہتے ہیں نا، عشق ہو گیا. کس سے عشق ہوا؟ اس سے عشق ہوا کہ جس کے بھائی، چچا، باپ کو امام علی کی تلوار نے غلط کر دیا تھا. اور یہ عشق نہیں ہوا تھا، اس کو پھنسایا گیا تھا. قطامہ نامی ایک خاتون نے اس کو اپنے عشق میں، جسے کہتے ہیں، اسیر کیا اور کہا کہ اگر تو میرا وصال چاہتا ہے تو علی کا سر لا کے میرے سامنے رکھ دے. یہ وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ابن ملجم، جو امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا، ان کے ساتھ جنگیں لڑ چکا تھا. خود شمر، یہ جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کی طرف سے لڑا تھا. شمر بن جوشن جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کے پاس تھا. کیا ہوا کہ شمر بن گیا. وہ عوامل آپ کو دیکھنے پڑیں گے کہ کیا عوامل تھے کہ جو شمر کو اصحاب علی سے نکال کے اصحاب یزید میں پہنچا دیتے ہیں. صحابی رسول کیسے دشمن نواسہ رسول بن جاتا ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. ہمیں کبھی بھی اس بات پہ فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم شیعہ گھر میں یا مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان بنیں گے بھی. تو اللہ تعالیٰ کہ اس شخص کو شہید کرنے والا شخص جب امام علی علیہ السلام کے سامنے لایا جاتا ہے تو امام علی علیہ السلام اس سے ایک سوال کرتے ہیں. وہ ساری باتیں ذہن میں رکھیے، کس طرح سے کہا تھا کہ تو ہی مارے گا مجھے. تو یہ امام علی علیہ السلام کے سامنے جب آتا ہے، امام علی علیہ السلام کے سر پہ رومال بنا ہوتا ہے، خون بہت بہہ چکا ہوتا ہے. امام علی اس سے پوچھتے ہیں کیا میں تیرا برا امام تھا؟ محبت سے پوچھتے ہیں، اے ابن ملجم کیا میں تیرا برا امام تھا؟ تو اب اس کو شرمندگی ہوتی ہے، کام بہت برا کیا ہے. جواب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہے، بہت بہترین تلاوت کرنے والا، بہت بہترین جسے کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. یہ جواب میں قرآن کی کون سی آیت پڑھی اس نے؟ کہتا ہے کہ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، کہ جس کے لیے عذاب لکھا جا چکا ہے، مولا کہ آپ اس کو بھی آگ سے نجات دینا چاہتے ہیں؟ اگر اس وقت بھی وہ معافی مانگ لیتا ہے امام علی علیہ السلام سے، اس وقت بھی وہ معافی طلب کر لیتا تو شاید مولا اس کو معاف بھی کر دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ توفیق سلب کر لیتا ہے بعض لوگوں سے. یہ ایسی کریم ہستیاں ہیں کہ اگر ان سے ان کے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد معافی مانگ لی جائے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، اپنے گھر میں پناہ دے دیتے ہیں. یہ تو اس کے باپ ہیں. امام زین العابدین نے اپنے بھائی کے قاتل کو گھر میں پناہ دی ہے. آپ کو سارے حالات پتہ ہیں کہ جب مدینہ پہ حملہ کیا یزید نے، پورے مدینہ کو تاراج کر دیا ہے، تو یہ شخص امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں پناہ لیا. اور جب جانے لگا تو کہا کہ مولا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، سید سجاد آپ نے پہچانا نہیں. کہا کہ میں نے پہچان لیا لیکن تو ہمارا مہمان تھا. ان کا اخلاق دیکھیں اور پھر اپنے اخلاق کو ان سے کمپیئر کریں. تو یہاں پہ برا کام کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ برا کام کر رہا ہے. اب جس طرح کسی بھی برے کام کے ذریعے اللہ کے نزدیک نہیں ہو جا سکتا، کام اگر برا ہو تو اس کے ذریعے اللہ سے نزدیک نہیں ہو جا سکتا. اور اللہ سے جو چیزیں نزدیک کرتی ہیں وہ یعنی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ کوئی گناہ کر کے ہم اللہ سے نزدیک ہو سکیں. یہ جو بعض دفعہ کہا جاتا ہے نا کہ گناہ کرو پھر توبہ کر لینا،
اللہ سے نزدیک ہو جاؤ گے. یہ شیطانی چال ہے, یہ شیطانی چال. کسی بھی برے کام کے ذریعے اللہ سے نزدیک نہیں ہو جا سکتا. اسی چیز کو اگر آپ رسول خدا کی اس حدیث کی طرف جو حدیث ثقلین کہلاتی ہے اس پہ رکھیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے رسول نے قرآن اور اہل بیت کو ایک دوسرے کا عدل قرار دیا تھا, ایک دوسرے کے مساوی قرار دیا تھا, اور قرآن مجید نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں ان کے نزدیک رجس کو آنے نہیں دوں گا. تو رجس وہ ناپاکی ہے, گناہ وہ رجس ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انما کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے انما کیسے کہتے ہیں. انما حصر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف یہی ہے, یعنی اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. انما یرید اللہ, کہ اللہ نے یہ ارادہ کر لیا, یعنی یہی ارادہ کیا ہے, اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنے ارادہ کے محکم پنے کو کہ اس کے بعد کوئی میں اپنے اس میں رد و بدل نہیں کروں گا کسی کی توبہ سے, کسی کی کسی چیز سے, کسی بھی بات سے, تو وہاں پہ انما کا سائن لگاتا ہے. انما کا سائن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انما کا مطلب یعنی صرف یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ لفظ انما آپ کے ذہنوں میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے انما کہہ کے فرما دیا کہ کوئی بھی گناہ گار, کوئی بھی گناہ کرنے والا گناہوں کے ساتھ ان کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو جاری رکھنے والا ان کے نزدیک نہیں آ سکتا. یہاں تک بات کلیئر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور بات بتاتا ہے. یہاں ہم یوں دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں کہ کتنے لوگ رسول خدا کے پاس آئے, یہ تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے, یہ تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے. امام حسین علیہ السلام کے پاس ہو رہا ہے تو یہ تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے. پھر یہ قانون کیسے ہم اپلائی کریں گے؟ تو پھر ائمہ علیہم السلام سے ہی یہ روایت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے, اگر وہ شرمندہ ہو جائے اور توبہ کر لے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا, تو یہ چیز اہل بیت کے نزدیک لے آتی ہے. یعنی یہ گناہوں کی وجہ سے اہل بیت کے پاس نہیں آتا, بلکہ اس شرمندگی کی وجہ سے اہل بیت کے پاس آتا ہے جو اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. وہ شرمندگی ہوتی ہے. یعنی جو بھی جاتا ہے کہ وہ اہل بیت کے نزدیک جائے تو جو کام وہ کر چکا ہے, جن راستوں سے وہ گزر چکا ہے, جن کو اللہ نے منع کیا تھا, ان کاموں پہ شرمندہ ہو جائے اور نیت کر لے کہ آئندہ وہ کام نہیں کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں گے. رسول خدا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں گے, اور امام حسین اور امام زمانہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول کریں گے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا کام, اچھا تو ہوتا ہے, سارے کام میں نے آپ کو بیان کی کہ اچھے ہوتے ہیں, عزاداری, ماتم, نماز, روزہ, حج, زکات اچھے ہیں. یہ اچھے کام نیک کب بنتے ہیں, حسن کب بنتے ہیں؟ آپ جو دعا کرتے ہیں ربنا حسنا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, کہ اے اللہ ہمیں حسنا یعنی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ اچھا کام نیک بنتا کب ہے؟ تو اچھا کام نیک جب بنتا ہے کہ جب اس کے اندر دو چیزیں شامل ہوں. دو چیزیں کیا؟ ایک نیت فعلی اور ایک عمل فاعلی. عمل دو طرح کا ہوتا ہے, ایک عمل فعلی, ایک عمل فاعلی. فعلی اور فاعلی کیا ہو, تھوڑی سی حوزے کی زبان استعمال کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے کہ جو آپ کی نیت کے اندر اچھا کام کرنے کی جستجو ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے جو آپ اس نیت کی وجہ سے کام انجام دے دیتے ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ پر اتنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں, آپ کا دل پسج جاتا ہے, آپ بیٹھ کے یہاں پہ کہتے ہیں اے بہت برا ہو رہا ہے, یعنی نیک ارادہ آپ کے ذہن میں ہے, برا ہو رہا ہے. لیکن ادھر آپ اٹھتے ہیں اور اس غریب کی, اس دکھیارے کی, اس ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں, تو اب یہ عمل فاعلی بن گیا. یہ آپ نے فاعل یعنی کام کرنے والا. اب جب یہ فاعلی آپ کے اعضاء و جوارح سے یہ نیت آپ کی ظاہر ہو جاتی ہے تو یہ آپ کا اچھا کام نیک بن جاتا ہے. ایسا پاسبل ہے کہ کوئی اچھا کام ہو, نیک کام ہو, لیکن ساتھ میں وہ شرک و نفاق کا حامل بھی ہو؟ نماز اچھا کام ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا سب کی نمازیں قبول ہوتی ہیں, آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کیا نماز پڑھنے والے جو نماز پڑھتے ہیں, اللہ اکبر بھی کہتے ہیں, رسول کی رسالت کی گواہی بھی دیتے ہیں, کیا ان سب کے اچھے کام قبول ہوتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے مولانا صاحب نماز اچھی چیز ہے, لیکن ہم نے تو دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, یا امام حسین علیہ السلام کے سامنے, ان کے بعد ان کے سامنے بھی کھڑے لوگ جو ان کو قتل کرنے آئے تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے, یہ بھی نماز پڑھتے تھے. امام علی علیہ السلام کے سامنے جو لوگ کھڑے تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے, اس گروہ میں بھی نماز پڑھتے تھے. تو یہ کیا نماز پڑھنے والا ہر شخص یا کوئی نماز پڑھنے والا مشرک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ وہ شخص جو ممبر پہ بیٹھا ہو وہ مشرک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟
ہو سکتا ہے وہ شخص جو نماز پڑھا رہا ہو وہ مشرک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. مثال دوں، میں کسی اور کی مثال نہیں رکھ رہا، میں عموماً اپنے اوپر مثال رکھتا ہوں. میں یہاں نماز پڑھا رہا ہوں اور میں نے آواز سنی کسی بہت بڑے مولانا کی یا کوئی آیت اللہ کی کہ وہ اندر تشریف لے کے آ گئے. میں رکوع میں ہوں، میں پڑھ رہا ہوں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور جیسی میں نے آواز سنی اور میں آواز پہچان گیا، تو ویسے تو ایک شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آئے اور آپ رکوع میں ہوں، اٹھنے والے ہوں، اور وہ پیچھے سے یا اللہ کہہ دے، تو اتنی اجازت ہے کہ آپ اس ذکر کو 3 دفعہ بڑھا دیں، ایک دفعہ اس ذکر کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں تاکہ وہ نماز میں شامل ہو سکے. یہ ہمیں شریعت حکم دیتی ہے، یہ فقہی حکم ہے. لیکن میں نے وہ آواز سنی، انہوں نے یا اللہ کہا، اب میں نے اپنی قرات کو ذرا گاڑھا کر لیا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہاں نماز پڑھانے والے کو بھی قرات آتی ہے. اب ہوا کیا کہ میری نیت نماز پڑھانے کی تھی، اتنی دیر میں میری نیت متوجہ ہو گئی کسی کو متوجہ کرنے کے لیے. یہ نماز بظاہر تو ہو گئی، لیکن اگر شریعت کے مطابق آپ کہیں تو آپ کو دوبارہ قضا نہیں کرنی اس کی. لیکن اخلاق میں اور اخلاقی روایات اگر اس کے بارے میں دیکھیں ائمہ علیہ السلام کی، رسول خدا کی، تو کہتے ہیں کہ ہر وہ نماز کی جس کے اندر توجہ کسی غیر کی طرف ہو جائے وہ شرک ہے، وہ شرک ہے. یعنی تم نے شرک کیا، نماز میں اللہ کی توجہ میں کسی اور کی توجہ کو شریک کر لیا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے شرک کہ یہ مختلف زمانوں میں مختلف طریقوں سے داخل ہوتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم کتابیں پڑھتے ہیں کہ شرک کیا ہوتا ہے، کہ کسی نے کہا کہ بت رکھا اس کی پوجا کرنا شرک ہے، یہ فلاں مورتی کی عبادت کرنا شرک ہے، یا فلاں شخص کو جو ہے اپنا جو ہے وہ فلاں وسیلہ بنا لینا یا اس کے مزاروں پہ جا کے سجدے کرنا یہ شرک ہے. یہ جو ہم باتیں قرآن مجید کے اندر یا شرک سے متعلق نکال کے کتابیں لکھ کے لوگوں کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، اور ہمارے علماء نے بیان کر دی کہ شرک 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 یہ چیزیں شرک ہوتی ہیں، تو کیا صرف وہی شرک تھی؟ شرک ایک وائرس ہے، آپ کو معلوم ہے. اور شرک کس نے وعدہ کیا تھا کہ میں شرک کو ذہنوں میں ڈالوں گا؟ یہ وعدہ کیا تھا شیطان نے کہ میں تیرے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراؤں گا تاکہ تیرے لوگ تیری عبادت نہ کریں، کیونکہ تو نے ان سے عہد لیا ہے، پہلا عہد کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے تو میں اسی چیز میں ان کو گمراہ کر دوں گا. یعنی یہ شیطان کا وعدہ تھا کہ میں لوگوں کو مشرک بناؤں گا. آپ جب ونڈوز انسٹال کرتے ہیں اپنے اندر اپنے کمپیوٹرز کے اندر تو ونڈوز کے اندر ایک اینٹی وائرس ڈالتے ہیں. اگر آپ وہی پرانا اینٹی وائرس ڈالا رہنے دیں اور آج کے زمانے میں اس کو 3 سال بعد کھولیں تو ایسے وائرسز حملہ کرتے ہیں جو آپ کا اینٹی وائرس پہچانتا بھی نہیں ہے. تو وہ شرک کی کتابیں جو آج سے 50 سال پہلے لکھی گئیں اس زمانے کے شرک آپ نے پہچان لیے، لیکن آج کے جو شرک ہو رہے ہیں ان کو آپ نہیں پہچانتے. اس کے لیے نہ کتابیں لکھی گئی، نہ کسی کو بولنے دیتے ہیں. آپ لوگ کوئی بولنے نہیں دیتا. اگر شرک کے خلاف بات کی جائے تو کہتے ہیں مولانا آپ کس کو سنا رہے ہیں؟ میں کسی کو نہیں سنا رہا، میں اللہ تعالیٰ کی باتیں سنا رہا ہوں. میں کوئی بات نہیں بتا رہا. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں جس مقصد کو انبیاء کے لیے ان کا موٹو بنایا کہ تمہیں کرنا کیا ہے، ان سے کہو کہ ایک پروردگار کی عبادت کریں، لا تعبدو، ان کے علاوہ کسی چیز کی عبادت نہ کریں. لا تعبدو شیئن، کسی چیز کی عبادت نہ کرو. میں اگر آپ کو آیات پڑھ کے سناؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ سخت کتنی آیات ہیں. ایک سوال بھیجیں محمد والے محمد پہ. ایک اور سوال بھیجیں محمد والے محمد پہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر ایک آیت ارشاد فرماتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم ان اللہ لا یغفر، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، کہ جو شخص اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، ویغفر ما دون ذالک، اس کے علاوہ سب کچھ بخش دے گا. شرک کو بھی بخش دے گا، آگے بتایا ہے شرک کو بخش دے گا، لیکن اس صورت میں جب وہ شرک کو چھوڑ کے دوبارہ توحید کی طرف آ جائے. لیکن جو اپنے شرک پہ قائم رہے اور جو پہچاننے کی کوشش نہ کرے کہ وہ شرک پہ ہے یا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو موحد ہی سمجھتا رہے. عرب کے لوگ اپنے آپ کو موحد کہتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے تھے ان کو شریک نہیں مانتے تھے، وہ مانتے اللہ ہی کو تھا، اللہ ہی کو تھے. وہ کہتے تھے سب سے بڑا اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ وہ آپ انگلش میں بھی لکھتے ہیں نا تو ایک جی جو ہے گاڈ کا بڑے جی سے لکھتے ہیں اور ایک گاڈ کا جی چھوٹے جی سے لکھتے ہیں. وہ گاڈیز جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے خدا، وہ چھوٹے خدا ہوتے ہیں، بڑا خدا وہی اللہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ کو ایک ہی مانتے تھے. آپ اگر دعائیں سنیں، یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے جب بالکل پریشان ہو جاتے تھے. اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو سورہ جب کیا نام ہے سورہ بقرہ کے اندر جہاں پہ جنگ احد کا ذکر ہے وہاں پہ جائیں تو ابو جہل، یعنی یہاں ذکر ہے کہ کس طرح فرشتوں نے ان کی مدد کی، تو جنگ سے پہلے ابو جہل نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. حدیث کی کتابوں میں نقل ہے، جو روایات کے اندر وہ دعا نقل ہوئی ہے. اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اے اللہ،
اس شخص کے شر سے کہ جس نے ہمارے رشتہ داروں کو آپس میں توڑ دیا ہے, جس نے ہماری رشتہ داریوں کو پارے پارے کر دیا ہے. رسول خدا کے خلاف اس نے اللہ سے دعا مانگی ہے. رب کعبہ کی قسم کھایا کرتے تھے وہ لوگ, اللہ کو مانتے تھے, اپنے شرک کو نہیں پہچانتے تھے. وہ کہتے تھے ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن لا الہ نہیں کہیں گے, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. معبود ہیں, اللہ بھی ہے. وہ کیا کہتے تھے, ہم اللہ کو معبود مانتے ہیں لیکن لا الہ نہیں کہیں گے, کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اور کوئی معبود نہیں ہے, اور بھی لوگ ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں, وہ معبود ہیں ہمارے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمام چیزوں کو معاف کر دوں گا سوائے شرک کے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہے. یہ ایک آیت ہے آپ کی. اور وہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ مومن کیا مشرک نہیں ہو سکتا, تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہی سورہ یوسف میں یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ, کہتے ہیں اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں. یہ سوچ کے سنیے گا کہ اس کے مخاطبین ہم بھی ہیں. یہ حضرت یوسف کی زبان سے اگر بیان ہو رہی ہے یا حضرت یوسف کے زمانے یا سورہ یوسف میں بیان ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھی. نئے قسم کے شرک جن کو ہم نہیں پہچانتے ہیں, انشاءاللہ میں شرک کی اقسام آج آپ کے سامنے تھوڑی سی واضح کر دوں تاکہ میرے بچوں کے اور نوجوانوں کے ذہنوں میں وہ نیا ورژن بھی شرک کا آ جائے. اور آپ سے ایک معذرت خواہی بھی کرنی ہے, خیر وہ بعد میں کروں گا. ابھی ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو کیا فرمایا کہ اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اس حالت میں کہ عملی طور پر برابر وہ شرک کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ حالات بیان کر رہا ہے کہ دیکھو یہ وائرسز پرانی قوموں کو لگے تھے, تمہیں نہ لگ جائیں. میں بار بار تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ کام نہ ہو جائے. تو شرک ہوتا کیا ہے؟ میں شرک کو علماء مختلف اس کی اقسام اور مختلف تقسیمیں بیان کرتے ہیں. میں تھوڑی سی علمی گفتگو ہے, ذرا حوصلے سے سنیے گا. کہتے ہیں شرک دو طرح سے تقسیم کیا جا سکتا ہے, 2 یا 3 طریقے سے مختلف علماء نے مختلف تقسیمیں کی ہیں. کہتے ہیں شرک کبھی عقیدے میں ہوتا ہے, کبھی عمل میں ہوتا ہے. شرک کبھی عقیدے میں ہوتا ہے اور کبھی عمل میں ہوتا ہے. کچھ شرک جلی ہوتے ہیں, یعنی بالکل ظاہر ہوتے ہیں, نظر آ رہا ہوتا ہے یہ شرک کر رہا ہے. کچھ شرک خفی ہوتے ہیں, یعنی مخفی ہوتے ہیں, چھپے ہوتے ہیں, وہ شرک کر رہا ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ شرک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. روایات میں اگر آپ شرک کی جو روایات کافی کے اندر بیان کی گئی اس میں لکھا ہے کہ شرک اس کالی چیونٹی کی مانند ہے کہ جو اندھیری رات میں کالے پتھر پہ ایک, جسے کہتے ہیں نا کالے پتھر پہ رینگ رہی ہو, یعنی اندھیرا ہو, گھپ, اس میں کچھ نظر نہ آ رہا ہو, تو وہ کالی چیونٹی جو اندھیری رات کے اندر کالے پتھر پہ رینگ رہی ہو, شرک اس طرح انسان کے دلوں میں صلاحیت کر جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ شرک ایک جلی ہے اور خفی ہے. اور سب سے زیادہ یہ شرک پھیلا کس میں؟ سب سے زیادہ یہ شرک پھیلا ان قوموں میں جن میں نبی آئے تھے. حضرت موسیٰ, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ کی قوم میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں. اور اس حد تک پھیلا کیونکہ یہ محبت اپنے انبیاء سے بہت کرتے تھے. تو ہوتا کیا تھا کہ محبت میں آتے آتے اتنے غلف کا شکار ہو جاتے تھے کہ انبیاء کو اللہ کا درجہ دے دیتے تھے, اللہ کے برابر قرار دیتے تھے. یہودیوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے, آپ کو معلوم ہے کس طرح ان کو مارا گیا تھا, کس طرح سے ان کو, جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے دور کر دیا تھا. کہا تھا کہ ضربت علیہم المسکنہ, کہ میں نے ان کے ماتھوں پہ مسکنت کو, ضلالت کو, گمراہی کو لکھ دیا ہے. چاروں طرف بکھر گئے تھے. پھر اس کے بعد جو تحریک توبہ شروع ہوئی ہے ان کے درمیان, وہ کس کے زمانے میں شروع ہوئی؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ کس نے تحریک توبہ؟ حضرت کیا نام تھا, عزیر کے زمانے, ہاں حضرت عزیر خود ہی کہہ دیا میں نے. حضرت عزیر نے تحریک توبہ شروع کی اور ان کو پھر وہ طریقے بتائے کہ کس طرح سے اللہ سے توبہ کرنی ہے, کس طرح. تو یہ دوبارہ جمع ہوئے, ان کے دلوں کو کچھ سکون آیا. تو حضرت عزیر سے یہ بہت محبت کرتے تھے اور محبت میں اتنا آگے بڑھے, خود نہیں بڑھے, شیطان نے ان کو دھکا دے دیا. یہ کہہ بیٹھے کہ عزیر ابن اللہ, عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. انہوں نے تو اللہ کا بیٹا بنایا تھا, مانوی بیٹا مثال کے طور پہ, لیکن اللہ کا بیٹا بنا دیا. اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے. عیسائی اس سے بھی آگے بڑھ گئے. انہوں نے مانوی بیٹا نہیں کہا, انہوں نے کہا اللہ کے عیسیٰ اللہ کے صلبی بیٹے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک, اللہ کے صلبی بیٹے ہیں. کیسے پتا ہمیں؟ یہ کہا قرآن مجید میں آیت آئی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ان جسے کہتے ہیں نا جملوں کو بیان فرما دیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا صلبی بیٹا کہہ دیا. صلبی بیٹا آپ کو معلوم ہے فرق ہے, جب ابن کہا جاتا ہے, ابن بھانجے بھتیجے سب کو کہا جاتا ہے,
لیکن جب ولد کہا جاتا ہے یا والد کہا جاتا ہے تو والد سگے باپ کو کہا جاتا ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا کہ ان کے باپ آزر تھے, تو وہ باپ آزر جو تھے, باپ جب کہا جاتا ہے تو یہ چچا تایا, ایک جسے کہتے ہیں ایک نسبی رشتہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب والد کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے صلبی بیٹا. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے صلبی بیٹے ہیں, اور پھر اس کے بعد حد سے بڑھ گئے, اور بڑھتے جانے کے بعد پھر کہا کہ یہ خود اللہ ہیں, یا پہلے یہ کہا یہ اللہ ہے اور پھر کہا کہ اللہ کے صلبی بیٹے ہیں. قرآن مجید میں دونوں آیتیں آئی ہیں. تو یہ کیسے بڑھتا ہے؟ جب انسان کسی سے بہت زیادہ محبت کرنے لگتا ہے تو وہ اس کی محبت میں جب بالکل آخری اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے تو شیطان تھوڑا سا دھکا دیتا ہے اس کو, اور جب وہ دھکا دیتا ہے تو یہ غلو میں شامل ہو جاتا ہے. یہ ہر قوم کے ساتھ ہوا, جب کسی سے اس نے محبت کی تو شیطان نے اس کو تھوڑا سا پش کیا اور وہ غلو میں چلا گیا اور اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیا اس شخصیت کو. رسول خدا نے امام علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا, اے علی تیرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہوں گے, 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک وہ جو تجھے حد سے بڑھا دیں گے, جو ہم نے دیکھے تاریخ کے اندر نصیری بن گئے, جو خدا بنا دیں گے تجھے حد سے بڑھا کے. ایک وہ ہوں گے جو تجھے حد سے گرا دیں گے, جو ناسبی بن گئے. اور ایک وہ ہوں گے جو تیرے کہنے کے مطابق چلیں گے. تو رسول خدا نے پہلے امام علی علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا تھا کہ ان کے بارے میں کتنے قسم کے گروہ ہو سکتے ہیں. اور آج ہم اپنے شیعت کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3 گروہ واضح طور پہ ہمیں مختلف جگہوں پہ نظر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اے ایمان لانے والوں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو, اس مومن کہنے کے اندر تم اس وقت شامل ہوگے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. اب مشکل کہاں پہ پیش آتی ہے؟ مشکل کہاں پہ پیش آتی ہے؟ یہ شرک کے بارے میں تھوڑا سی میں گفتگو کر لوں, کیونکہ باتیں بہت ہیں, لیکن یہ اگر آج بیان نہیں کروں گا تو میں تفصیل اس کی بعد میں پتہ نہیں بیان کر پاؤں یا نہیں بیان کر پاؤں. تو شرک کے بارے میں اگر ہم آج کل کے دور میں دیکھیں کہ ہم آج کل شرک کو کیسے پہچان سکتے ہیں, خود میں اپنے بچوں نوجوانوں کے لیے, بزرگوں سے معذرت کے ساتھ میری گفتگو میں نے آپ سے کہا کہ میرے ہمسن اور میرے چھوٹے بچوں کے لیے ہوتی ہے, نوجوان دوستوں کے لیے. دیکھیں شرک کو ہم 3 طرح سے معاشرے کے اندر فائنڈ کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک اینٹی وائرس ٹول دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اینٹی شرک ٹول بتا رہا ہوں. شرک 3 طرح سے اگر ہم دیکھیں 3 طریقوں کو دیکھیں کہ 3 طریقوں کو یا 3 جگہ پر شرک پاسبل ہے اور ہو رہا ہے. پہلا شرک فی الذات. شرک فی الذات کا مطلب کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا, جیسا کہ میں نے ابھی حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ عیسائیوں نے, یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں ان کو شریک کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد میں کہا کہ کیا تم نے یہ بات کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نزدیک ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور آسمان زمین پہ گر جائے. اس حد تک اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کے اگلی آیتیں جو ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم نے اتنا برا ادعا کیا ہے کہ آسمان پھٹ جائے اللہ کے غضب سے. اتنا اللہ غضبناک ہوتا ہے جب تم یہ بات کہتے ہو. تو شرک فی ذات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا جائے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ شرک فی صفات, کہ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں, کہ جن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ صرف اللہ کا یہ کام ہے اور اللہ ہی ان کاموں کو انجام دیتا ہے, جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی زبان سے وہ دعا کہلوائی کہ تو ہی مجھے رزق دیتا ہے, تو ہی مجھے پالتا ہے, تو بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے, تو مجھے بھوکا ہوتا ہوں تو رزق دیتا ہے. وہ ساری باتیں اور مختلف جگہوں پہ جو سارے کام اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دیے ہیں, ان کاموں میں کسی کو شریک کرنا, یعنی اس کا مطلب ہے کہ شرک فی الصفات, کہ ہم اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر دیں اس طرح کہ جس طرح اللہ انجام دیتا ہے اس طرح یہ انجام دیں. دیکھیں اللہ کی کچھ صفات میں ہم بھی شریک ہیں. اللہ رحم دل ہے, ہم بھی رحم دل ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنے کے لیے ہمیں کہتا ہے کہ اپنے اندر میری صفات پیدا کرو. یہ انبیاء ائمہ ہمیں صفات ہی اللہ تعالیٰ کی, جسے کہتے ہیں اپنے اندر اجاگر کر کے بتاتے ہیں, اس کی پیروی کرتے ہیں. جتنا زیادہ ہم اس صفات کو اپنے اندر پیدا کرتے چلے جاتے ہیں اتنے زیادہ ہم متقی ہوتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو صفات ہمارے اندر بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ کہنا کہ یہ صفت جس شخص کے اندر ہے یہ وہ صفت ہے کہ یعنی جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے, یہ شرک فی صفات ہے. دیکھیں بہت نازک لیئر ہوتی ہے اس کے درمیان. پہلی چیز ذہنوں میں آ گئی. پہلی چیز کیا ہے؟ شرک فی ذات, کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا, کہ اللہ کے ساتھ کسی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے, یعنی وہ بھی کائنات کی خلقت میں اللہ تعالیٰ کا مددگار تھا, کائنات میں رزق دینے میں وہ اللہ کا مددگار ہے, کائنات میں موت دینے میں وہ اللہ کا مددگار ہے, کائنات میں فلاں کام کرنے کے لیے اللہ کا مددگار ہے. تو ایسا کرنا شرک فی ذات ہے. اللہ کی صفت میں شامل کرنا کہ رزق دینا, موت دینا, حیات دینا, یہ اگر کسی کو آپ اللہ کے برابر ٹھہرا دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفات میں شرک ہے.
تیسری چیز جو شرک ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ شرک فی الحقوق یا شرک فی العبادات. دیکھیں میں روایات کے اندر سے علماء کے اقوال سے یہ ساری چیزیں یہ اقسام آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے اور مزید جو بھی ہوں تو یہ علمی کلاسوں میں اور علمی جگہوں پہ تو ان کو تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہے، ممبر سے بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن میں یہ بات آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ہو کہ بہت سارے کام جو ہمارے اطراف میں جب بہت تیزی کے ساتھ مسلسل ہوتے رہیں تو دیکھ دیکھ کر ان کی جسے کہتے ہیں نا کہ خرابی، ان کی برائی، ان کی کراہیت، ان کی جسے کہتے ہیں ان کا رچ ہمارے دلوں میں، ہماری آنکھوں میں، ہمارے کانوں میں اتنے عادی ہو چکے تھے ان کے دیکھ کے اور سن کے کہ ہمیں ان کی برائی کا احساس نہیں ہوتا. ہم بری چیز کو برا نہیں سمجھتے، ہم غلط کام کو غلط نہیں سمجھتے. ہم کسی بھی ایسے کام کو جو اللہ کا مخالف ہو اتنا زیادہ ہمارے سامنے ہو تو ہم اس کی کراہت کو، اس کی حرمت کو اپنے ذہن میں خود بخود ذہن کا طریقہ کاری خود بخود وہ کم ہو جاتا ہے. تو تیسری قسم ہے کہ شرک فی العبادات، کہ وہ عبادتیں، وہ ارکان عبادات جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں، جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں، اگر وہ کسی کے لیے بھی کیے جائیں، کسی کے لیے بھی کی جائیں، چاہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہو، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ رسول کو سجدہ کرو، کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ جو ہے وہ کسی اور نبی کو سجدہ کرو. آدم کے لیے بھی سجدہ کہا تو وہ سارا پروسیس آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا تو کس وجہ سے کہا تھا، وہ بھی بیان کر دوں گا آپ کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو یہ بیان کر دیا کہ ہر گناہ معاف کر دوں گا، ہر گناہ جو کر کے آؤ، دنیا بھر کے انسانوں کے برابر، دنیا بھر کے پہاڑوں کے برابر، دنیا بھر کے درختوں کے برابر اگر تمہارے گناہ ہیں، میرے پاس آ کر اگر سچے دل سے توبہ کر لو گے تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا. تو اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور الرحیم ہے. میں نے کل پرسوں یا کسی دن آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اللہ تو کہتا ہے کہ اگر بہت سچے دل سے آؤ گے تو کیا کروں گا کہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. لیکن آؤ تو صحیح. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ریڈ لائن رکھی ہے کہ اس ریڈ لائن کو کراس کرو گے تو میں چھوڑوں گا نہیں. جہنم کے نچلے اور نچلے طبقے کے اندر بھی جو جلانے کے لیے پتھر ہے نا، وقودها النار، کہ جو پتھر ہیں آگ جلانے کے لیے، ان میں تبدیل کر دوں گا تمہیں. اسفل السافلین میں لے جاؤں گا اگر تم نے شرک کیا اور اس پہ قائم رہے اور ڈٹے رہے. تو یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا وائرس ہے جو ہر وقت رہتا ہے. تو آج کل کے معاشرے میں شرک کیا ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد تھوڑا سا ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. میں آپ کے سامنے ایک بات پہلے معذرت خواہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے کرنی ہے. لیکن اس ممبر پہ بیٹھنے کے کچھ اصول، قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں. اس پہ استعمال ہونے والی لینگویج، اس پہ استعمال ہونے والی جو ہے گفتگو کے اندر چنے ہوئے الفاظ، ان کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. اگر اس ممبر سے کوئی ایسا لفظ بولا جائے کہ جو لوگوں کی طبیعت پہ، جو لوگ ادبیات سے واقف ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو لوگوں کی طبیعت پہ، ایسے لوگوں کی تربیت پہ کہ جو نفیس طبیعت اور ادبیات زبان سے واقف ہوں، ان کی طبیعت پہ گنا گزرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ تربیتی اصولوں کے خلاف ہے اور ہمارا بچہ یا ہمارا جوان بیٹا یا بیٹی اس کو سنے گا تو اس کے اوپر غلط اثرات پڑیں گے. تو اس نے کل میری گفتگو میں ایک ایسا جملہ محسوس کیا ہوگا. کسی کے ذہن میں ہے نا؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. جی سب کو یاد ہونا چاہیے، جس کی طبیعت کے اندر وہ ذوق تربیت، وہ ذوق ادبی موجود ہے، اس کو وہ بات محسوس کرنی چاہیے تھی. اور وہ میں نے جان بوجھ کر جملہ استعمال کیا تھا اور اپنے اوپر رکھ کے استعمال کیا تھا، کسی اور کے اوپر رکھ کے استعمال نہیں کیا تھا. وہ جملہ دوبارہ میں ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن اس جملہ یا اس لفظ کو بیان کرنے کی ایک وجہ تھی. آپ کو یاد ہوگا تھوڑا سا وہ پچھلی گفتگو میں جس دن 3 محرم کی گفتگو کی طرف آئیں تو میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ کہا تھا. جب امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام پہ ہر نے ہاتھ ڈالا تھا تو امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا. کسی کو یاد ہے وہ جملہ کیا کہا تھا؟ سکلت کا امو کا یا ہر. یہ جملہ عرب میں بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کو اس کی ماں کی گالی دے دی جائے. امام حسین علیہ السلام نے، ادبی جملہ ہے، یعنی میں ماں کی گالی تو بہت زیادہ وہ کہہ دی میں نے، یعنی یہ ایک ایسی گالی تھی ایک عرب کسی جسے کہتے ہیں کہ شریف زادے کے لیے کہ اس کی ماں کے بارے میں اس طرح کا جملہ کہہ دیا جائے. امام حسین نے وہ جملہ کہا تھا. وہ جملہ کیوں کہا تھا کسی کے ذہن میں ہے؟ کہ آخر میں جب ہر اس دنیا سے جا رہا تھا تو امام حسین نے اس کی معذرت خواہی بھی کی تھی. ذہنوں میں ہے نا، وہ کہا کہ ہر تیری ماں نے تیرا نام صحیح ہر رکھا ہے،
تو اس دنیا میں بھی ہوٹ تھا اور قیامت میں بھی ہوٹ جا رہا ہے. یاد ہے نا وہ جملہ؟ تو بعض دفعہ کچھ جملے اور کچھ الفاظ کہنے پڑتے ہیں کہ اگر کوئی جھنجھوڑنے سے نہ اٹھ رہا ہو نا، گاڑی جا رہی ہو اور گاڑیوں کی آوازوں کے باوجود ایک شخص روڈ پہ مدھر کان میں ہیڈ فون لگا کے آ رہا ہو، تو بعض دفعہ پیچھے جا کے زور سے ہارن دینا پڑتا ہے. گو کہ ہارن بدتمیزی ہے، لیکن وہ ہارن اس کو بیدار کر دیتا ہے، اگلے ایکسیڈنٹ سے بچا لیتا ہے. تو میں نے جان بوجھ کے کل وہ جملہ استعمال کیا تھا اور میں نے کہا تھا کل بیان کروں، لیکن جب میں نے گھڑی دیکھی تو ٹائم بہت گزر چکا تھا. تو بہت معذرت کے ساتھ آج میں اس کو بیان کر دوں کہ میری وجہ یہ تھی کہ تاکہ وہ آپ کے ذہنوں میں وہ جملہ چبھے اور آپ چبھنے کے بعد کہیں کہ مولانا ہم تو برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا بچہ یہ جملہ استعمال کرے، آپ نے ممبر سے بیٹھ کے یہ جملہ استعمال کر دیا. لیکن میں آپ سے عرض کروں گا، بستہ عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ جملہ جو آپ کے بچوں کے کانوں میں آپ سمجھتے ہیں اگر پڑھا تو ان کی تربیت میں فرق پڑے گا، آپ کو بہت سنگین لگا. اور کئی لوگوں نے مجھے کہا بھی، میرے اپنے گھر والوں نے مجھے کہا، لیکن آپ اس طرف متوجہ ہوں کہ ایک جملے سے شاید تربیت اتنی خراب نہ ہو، لیکن جو لوگ جن کے بچے اسکولوں میں اس وقت جا رہے ہیں اور اسکولوں میں ان کو جو محبت اور پیار کے ساتھ رنگ برنگی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں اور ان کے دلوں میں ان چیزوں کی کراہیت، ان حرمتوں کی پامالی بڑے میٹھے انداز میں کی جا رہی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لا تقربو، ان کے نزدیک نہ جانا. قرآن مجید میں جا کے سرچ کر لیجیے گا، میں زیادہ کھل کے بیان نہیں کروں گا. جو لوگ تھوڑا سا اس کا مطالعہ رکھتے ہیں ان کے ذہنوں میں ساری باتیں آ رہی ہوں گی. اور الحمدللہ ہم تو وہ ہیں جو نقطوں سے پورے واقعات بنا لیتے ہیں، ہمیں تو قرآن کی باتیں اور یہ ساری باتیں سمجھ آنی چاہیے. یہ ہمارے اطراف میں ہو رہا ہے کہ آپ کی وہ بچہ کہ جس کو آپ بڑی محبت سے اپنی گودوں میں چلاتے ہیں، جس کو روڈ بھی پار کرواتے ہیں تو ایسی سیکورٹی دیتے ہیں جیسے پریزیڈنٹ روڈ پار کر رہا ہو، تو اس بچے کو جب اسکول میں جاتے ہیں جو اسٹوریز پڑھائی جاتی ہیں آپ بڑا خوش ہو کے کہتے ہیں کہ یہ میرا بچہ انگلش ناول پڑھ رہا ہے. اسکول کی طرف سے انگلش کے ناول، پاکستان میں لوگ شدانوں کو فخر سے بتاتے ہیں ہمارا بچہ یہ تو ہفتے میں 3 ناول پڑھ لیتا ہے. ذرا آپ جا کر جن کے بچے ہیں وہ جا کے ذرا بررسی کیجیے گا. میں نے پوچھا ہے بچوں کے والدین سے، جو پہلی کلاس سے یا پہلی کلاس میں چلو کم ہوتا ہے، دوسری کلاس سے بچوں کو اسٹوری بکس دینی شروع کر دی جاتی ہیں، اور دوسری کلاس سے بچوں کو جو اسٹوری بکس دی جاتی ہیں ان میں پہلی چیز جو سکھائی جا رہی ہوتی ہے وہ یہ سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بچہ ایک لڑکا لڑکی کو کیسے دوست بنائے اور کس طرح سے اس کے ساتھ تعلقات قائم کرے. وہ باتیں ہمیں نظر نہیں آتی کیونکہ بڑی میٹھی میٹھی اور انگلش میں ہوتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں انگلش سیکھ رہا ہے ہمارا بچہ. ان بچوں کو اس طرف لے جایا جا رہا ہے رنگ برنگی چیزیں دکھا کر کہ جس طرف جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو آسمان سے پتھر برسا کر جو ہے وہ نابود کر دیا تھا، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی اور ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں کبوتر کی طرح کہ بلی آئے گی مجھے نہیں کھائے گی، آنکھیں بند کر لو. ہمارے اطراف واشنگٹن ڈی سی میں ایک مسجد کھل گئی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو جو رنگین پرچم کے حامل ہیں ان کو اپنی مسجد میں سیکیورٹی فراہم کریں گے، یہاں پہ ان کے لیے آرام ہے، وہ یہاں پہ آئیں. آپ ہی کے شیعہ معاشرے کے اندر ایک شخص نے اٹھ کر کینیڈا میں آج سے 4-5 سال پہلے، آپ کو یاد ہوگا، ایک فیملی کے اندر ایک لڑکے نے ایک لڑکے سے شادی کر لی تھی، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ شیعہ خاموش ہو گئے، تھوڑا سا شور مچا، خاموش ہو گئے. دشمن کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، کبھی جانور کو دیکھا ہے بلی کو کہ جب وہ چوہے کو مار دیتی ہے تو دور سے پنجہ مار کے دیکھتی ہے ابھی زندہ ہے یا مر گیا. اگر وہ زندہ ہوتا ہے تو دور ہٹ جاتی ہے، اگر موٹا چوہا ہو تو، اگر حرکت نہیں کرتا تو پھر کھاتی ہے اس کو. دشمن چھوٹے چھوٹے ٹیکے لگا کے چیک کرتا ہے کہ آپ کے اندر ابھی کتنی حمیت باقی ہے، آپ کے اندر کتنا ولولہ باقی ہے کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے، آپ اس سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آپ ہی کے جسے کہتے ہیں کہ اس کمیونٹی کے باہر رابعہ مسجد کے نام سے گیز نے ایک مسجد کھول لی ہے، اور یہ کون سے بچے ہیں؟ یہ وہی بچے ہیں کہ جن کو 10 سال پہلے 2015 سے وہ کورس پڑھانا شروع کیا تھا، آج وہ جوان ہو گئے اور آج وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ تمہیں نجاست کا، گمراہی کا، بے حیائی کا حکم دے گا، بچ کے رہنا. یہ قرآن مجید میں نے تمہارے درمیان اس لیے بھیجا ہے کہ اس کو آنکھیں کھول کے پڑھو، اس کے اندر میں نے کیا کہا ہے کہ کس طرح تمہارا دشمن تمہارے بچوں کو چھین لے گا. وہ زمانہ یاد کریں جب ہمارا بچپن کا زمانہ تھا، یا آپ اپنے بچپن کے زمانے کو یاد کریں کہ جب ٹی وی کے اوپر پرانا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوا کرتا تھا، یا کبھی اس کے بعد وی سی آر کا زمانہ آیا، تو جس گھر میں وی سی آر آیا کرتا تھا اس گھر میں کہتے تھے کتنے گندے لوگ ہیں، ان کے گھر وی سی آر آتا ہے. یاد ہے وہ زمانہ؟ اپنے ذرا بچپنے کو یاد کریں جو جوان یہاں بیٹھے 40 سال سے اوپر کے.
VCR کے بعد وہ لیڈوں کا سلسلہ آیا, ایک گھر سے دوسرے گھر میں لیڈیں آنے لگیں. پھر وہ زمانہ آیا جب کوئی سین آتا تھا تو ابا کے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا تھا, سب کچھ آگے کر دیتے تھے, لائٹیں بند ہوتی تھیں. آہستہ آہستہ ریموٹ بچوں کے ہاتھ میں چلا گیا. اس کے بعد لائٹیں آن ہو گئی. اس کے بعد بچے اور ابا الگ الگ فلمیں دیکھنے لگے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اب بچے ماں باپ سے آ کے ڈسکشن کرتے ہیں, آپ نے فلاں سین دیکھا تھا. اور اب حد یہ ہو گئی کہ بچے کہتے ہیں یہ آپ کے دیکھنے کی فلم نہیں ہے. یہ کیسے نوبت یہاں تک پہنچ گئی؟ یہ نوبت ایسے پہنچی کہ 15 سال پہلے اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی, ممبر سے اس کے بارے میں بیان نہیں ہوا, اس کے بارے میں ماں باپ کو اویئر نہیں کیا گیا. آج بھی آپ کے بچے اس وقت اتنی آلودگی کے اندر ڈبونے کی کوشش ان کو کی جا رہی ہے. اگر آپ نے ان کو وہ لباس, وہ پروٹیکشن نہیں دی جو ان حملات کو روک سکے, وہ ویکسینیشن نہیں دی جو ان وائرسز کا حملہ کر سکے, تو یقین کریں کہ اگلی آنے والی نسلوں میں کیا ہونے والا ہے اس کو تصور نہیں کر سکتے. یہ تو 15-20 سال گزرے ہیں, ہم نے تو وہ دیکھا کہ رسول جیسا شخص جس نے ایسے ٹیکے لگائے تھے امت کو کہ جس کے بعد امت نے ایک حکومت اسلامی قائم کر دی تھی, اس کے بعد وہ ویکسین کا اثر ختم ہوا تو 60 سال کے بعد رسول کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. اسی رسول کے بیٹے کو جن کے احسانات کی وجہ سے یہ اس مقام پہ پہنچے تھے. یہی بچے جنہیں آپ آج زبردستی پکڑ کے, جسے کہتے ہیں نا کہ لاتے مجلسوں کے اندر اور بتاتے نہیں ہیں کہ کیوں لے کے آئے, مجلس سنو مولانا صاحب کیا کہنے ہیں, ان کے سوالوں کے جواب نہیں دیتے, تو کیا ہوتا ہے کہ یہ کچھ عرصے تک تو جب تک آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں یہ آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ذرا سے جب یہ کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں ان کو سکھایا ہی جاتا ہے 18 سال کے بعد تم تو آزاد ہو, جو کچھ کرنا ہے کرو. ابھی ہمارے جاننے والوں میں سے یہ ہوا کہ کچھ عرصے پہلے, محرم سے پہلے, لڑکے کے لیے شیعہ خاندان, سید خاندان لڑکے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہا تھا. کہا تھا محرم آئیں گے تو ہم ان کے لیے لڑکی ڈھونڈ لیں گے. میں ریئل واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو. ابھی 3 دن پہلے لڑکے نے اپنے انسٹاگرام پہ پوسٹ لگا دی, آئی ایم گے. ماں باپ شرمندگی سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. یہ موقع کیوں آیا؟ یہ موقع اس لیے آیا کہ کہتے ہیں نا کہ گربے کشتن روز اول, کہ دشمن کو, بیماری کو اس کی جڑ میں, اس جب پیدا ہو اسی وقت مار دو. اگر یہ بڑی ہو گئی, سانپ کے بچے کو بچپن میں مار دو, اگر یہ بڑا ہو گیا تو تمہیں ڈسے گا. یہ ٹاپک عموماً ممبر سے بیان کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے بہت ساری باتوں کا. اپنے لیے نہیں کہہ رہا, آپ لوگوں کے لیے. مجھے ڈر نہیں لگتا, لیکن یہ میرے بچے ہیں, یہ آپ کے بچے نہیں ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے کی فوج میں شامل ہونے کے لیے ان بچوں کو تیار کرنا ہے. امام زمانہ کو سپاہی چاہیے, امام زمانہ کو زنخیں نہیں چاہیے. امام زمانہ کے سپاہی اگر تیار کرنے ہیں تو ہمیں ان تمام چیزوں کے توڑ کے لیے محنت کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا یہ کیریکولم جو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اس کے لیے ہم کچھ کر تو نہیں سکتے. ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم کوئی کالج, یونیورسٹی یا اسکول بنا دیں ان کے لیے. تو کم از کم اس سے بچاؤ کے لیے اپنے بچوں کو ایسی تعلیم تو دے سکتے ہیں کہ اس کا اثر زائل ہو جائے. یہ محرم ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ سارے سال جو بچے اپنے اینیمیشنز کے اندر, کارٹونز کے اندر, نیٹ فلکس کی سیریز کے اندر یہ سارے مواد دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ رنگ برنگے رنگ ان کے آنکھوں میں جو ہے وہ سما چکے ہوتے ہیں. محرم آتا ہے, کالا لباس پہنا کر ان رنگوں پہ سارا پانی پھیر دیتا ہے. یہ بہت فلسفہ ہے اس کے اندر, بہت سارے کاموں سے محرم روک دیتا ہے. لیکن کیا یہ جو رنگ زائل کیے جاتے ہیں اس کا اثر بعد میں بھی رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ اس کے لیے یہ تیاری کروائی جا رہی ہے. یہ کیمپ ہے, یہاں پہ آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ 6 مہینے کی ٹریننگ دے کر آرمی میں 2 سال کے لیے فوج پہ بھیج دیا جاتا ہے پاکستان کے اندر. یہاں پہ آپ کو 2 مہینے 10 دن ٹریننگ دی جاتی ہے کہ پورا سال آپ اپنے تمام اطراف میں دیکھ سکیں کہ کون کون سے وائرسز آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں, ان کا آپ مقابلہ کر سکیں. میں نے پچھلے سال بھی مثال دی تھی کہ فون ہر وقت چارج پہ نہیں لگا جاتا. چارج پہ 1 گھنٹہ لگتا ہے اور 18 گھنٹے وہ فون چلتا ہے. تو 2 مہینے 10 دن اگر ہم چارج ہوتے ہیں تو پورا سال ہمیں وہ چارجنگ چلانی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ہم ہر وقت یہ کہیں کہ چارجنگ چاہیے, چارجنگ چاہیے. اگر ایسا ہے تو پھر آپ کی بیٹری خراب ہے, آپ کچھ اور کریں. بہرحال باتیں, دل کے درد بہت سارے ہیں, اور یہ میرا درد نہیں ہے, یہ آپ میں سے ہر ایک کا درد ہوگا. بعض دفعہ انسان متوجہ نہیں ہوتا, متوجہ کرانے سے متوجہ ہو جاتا ہے. ذرا آج اپنے بچوں کے ساتھ بڑے دوستانہ ماحول میں دیکھیں, بچوں کو نہیں معلوم, ان کو تو ان کی برائی کا معلوم ہی نہیں ہے, ان کی نظر میں تو یہ چیز بری نہیں ہے. میں آپ کو
تھوڑی سی ایک مثال دوں، تھوڑی سی مثال اچھی نہیں ہے، لیکن یہ ساری باتیں آپ اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں جب پاکستان، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد، چھوڑیں اس مثال کو، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اطراف میں چاروں طرف بہت ساری چیزیں پھیلی پڑی ہیں، ہمیں ان سے بچا، اور ہمیں تسلیاں جو دی جاتی ہیں وہ تسلیاں صحیح بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ پوری بات اگر بتائی جائے تو بہت اچھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ اس جسے کہتے ہیں نا کہ اس حرام مہینے میں جس غم کو ہم منانے کے لیے آتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے کہ غم کس کا ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا غم ہے، اور اس مہینے میں پہلے ہی دن ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے۔ وہ روایت کیا ہے کہ جو اس مجلس میں ایک آنسو بہا لے اس کے لیے جنت واجب ہے، یہ سنیے نا آپ نے روایت، یا جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے اس کو 70,000 حج کا ثواب ہے، یہ روایت بھی آپ نے سنی ہے۔ یہ روایتیں صحیح ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی روایت آپ کے سامنے آتی ہے تو اس روایت کو پورا پڑھا کریں گے آگے کیا کہا گیا ہے۔ میں آپ کو ایک روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سناتا ہوں، اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ رسول خدا فرماتے ہیں، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد، کہ رسول خدا سے حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا مخلصاً، اخلاص کے ساتھ، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آپ نے کہا کہ آنکھیں بند کی ہیں آپ نے، اور آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، جنت واجب ہو گئی میرے اوپر، جنت واجب ہو گئی میرے اوپر، ہونی تو چاہیے۔ اخلاص، میں نے اپنی آنکھیں بھی بند کر لی، دل کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا اور کہہ دیا لا الہ الا اللہ، مسلمان تو ہو گیا میں، لیکن کیا جنت بھی واجب ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ کے رسول نے خود ہی بتا دیا۔ لیکن روایت کو اگر پورا بیان نہ کیا جائے، ایک جملے سے لوگوں کے اندر خامہ خواہی کی امیدیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اگلا جملہ رسول خدا کا بیان کروں، کیونکہ رسول خدا وہی کہتے ہیں جو قرآن مجید ہوتا ہے، اس کی توضیح ہوتی ہے، تفسیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، سورہ عنکبوت کی دوسری آیت ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا قیامت کے دن کہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تھے اور ان کو آزمایا بھی نہیں جائے گا؟ یہ جو آنسو بہائے جائیں گے، اس آنسو کی آزمائش نہیں ہوگی؟ یہ جو زبان سے لا الہ الا اللہ کیا جائے گا، اس کی آزمائش نہیں ہوگی؟ تو رسول خدا اس آیت کو ذہن میں رکھیے گا اور اس جملے کو سنیے گا رسول خدا کے۔ رسول خدا نے خود ہی بنا لیا کہ اخلاص کی تعریف اپنی طرف سے نہیں کرتے آنا، کہ جس شخص نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس پہ جنت واجب ہے، یہ اخلاص کی تعریف رسول خدا نے خود ہی جملے میں کر دی۔ وہ اخلاص کی تعریف بیان کر کے میں انشاءاللہ آپ کے لیے تمام وہ راستے کھول دوں گا کہ جس طرح کی یہ روایات آپ کے سامنے آتی ہیں ساری صحیح، لیکن ساتھ میں یہ جملہ ایڈ کر لیجیے گا رسول خدا کا۔ وہ کیا جملہ ہے؟ اس کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں کہ دخل الجنہ و اخلاصہ بہا ان حجرہ لا الہ الا اللہ اما حرم اللہ، کہ جو بھی شخص لا الہ الا اللہ پڑھے، ٹھیک ہے، وہ مخلصاً وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ اخلاص یہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اگر اسے روک دے ہر اس کام سے جو اللہ نے حرام کیا ہے، یعنی شرط لگائی رسول خدا نے، اس اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اللہ نے حرام کیا ہے ان سے بچے اور پھر لا الہ الا اللہ پڑھے تو یہ جنت میں جائے گا۔ ایک آنسو بہائے اور امام حسین کی سیرت پہ چلے تو جنت واجب۔ امام حسین نے، ان کے جد نے کہا تھا کہ تمہاری زندگی میں اگر تمہارے اوپر حج واجب ہو جائے تو حج کرنا تمہارے اوپر واجب ہے، اگر تم نے حج نہیں کیا حج واجب ہونے کے بعد اور مر گئے تو یہودی اور نصارہ کی موت مرے۔ یہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ اگر حج واجب ہو گیا اور تم نے حج نہیں کیا اور فقیر ہو گئے بعد میں تو بھیک مانگ کے حج کرنا پڑے تو حج کرو، ورنہ یہودی یا عیسائی کی موت مرو گے۔ تو اسی رسول کے نواسے کی زیارت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہ نبیوں نے اور اماموں نے جو بعد میں ثواب بیان کیا، وہ کیا بیان کیا کہ جو شخص امام حسین کی زیارت بامعرفت کر لے اس کو 70,000 یا 70 حجوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جی ہم زیارت کر کے آ جائیں گے، حج کی کیا ضرورت ہے؟ تو 70,000 حج ہوں، ایک واجب حج کے برابر نہیں ہوتے وہ۔ تو جملے کو پورا سنا کریں، حدیث کو پورا سنا کریں۔ تو یہ جتنی حدیثیں آپ کو خوش کرنے کے لیے بیان کی جاتی ہیں، یہاں سے کہنے والا چلا جائے گا، وہ یہ لاکھ کہہ دے کہ اس بات کا گناہ میرے گردن پہ، قیامت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا گناہ تمہاری گردن پہ، اس کا گناہ اس کی گردن پہ، اور تم نے جو عذاب اس کے کہنے کی وجہ سے تمہارے اوپر آ رہا ہے اس کا گناہ بھی اس کی گردن پہ۔ وہ تو آئے گا اس کی گردن پہ، لیکن آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا، مجھے نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبر میں میرا حساب کرنا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ دیکھو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کہ کس طرح اس کی بات کو پرکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ
کہ ان بندوں نے ہمارے لیے قانون بتا دیا، دین لینے کا طریقہ دین لو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کی صحیح سنت کے ذریعے. اگر وہ دین لوگے تو ہمیں رش کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مجمع اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں جب امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی ہے تو مدینہ میں دعوت دینی شروع نہیں کی. مدینہ سے نکلے، مدینہ میں کسی کو دعوت نہیں دی، کہا کہ اعلان، چلنے کا اعلان کرو، کیونکہ معلوم تھا کہ یہ مدینہ والے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزوں کو دیکھ چکے ہیں، اس کے بعد بھی ان میں کوئی حرکت پیدا نہیں کی ہے، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں اور تسبیح گھماتے رہتے ہیں. اصحاب رسول ہیں ان میں بہت سارے. تو امام حسین نے کسی کو دعوت نہیں دی. مکہ جا کے جب دعوت دی ہے اور دعوت دینے کے بعد کئی 100 لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چل دیے ہیں اور راستے میں امام حسین کے ساتھ رہے. جب امام حسین علیہ السلام کو حضرت مسلم اور حضرت قیس بن مسہر کی شہادت کی خبر ملی ہے تو امام حسین نے خطبہ دیا ان کے درمیان، اور خطبہ دینے کے درمیان یہ کہا کہ دیکھو اب تیار ہو جاؤ، صرف وہ لوگ میرے ساتھ چلیں جو نیزے اور تلواریں کھانے کے لیے تیار ہوں، جو گردنیں کٹانے اور مرنے کے لیے تیار ہوں. تو وہ لوگ جو آئے تھے کہ رسول کا نواسا جا رہا ہے، جیسے رسول کو حنین میں یا خیبر میں مال غنیمت بہت ملا تھا، ان کو بھی ملے گا، ہم بھی لے لیں گے، تو وہ آہستہ آہستہ کٹنا شروع ہو گئے. اور ان میں سے کربلا کے میدان میں یہ 72 آئے. امام حسین نے وہاں پہ بھی لوگوں سے کہا کہ میں چراغ بجھا رہا ہوں، جس نے جانا ہو چلا جائے، میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، تم نے اپنی جو ہے محبت کو، اپنی جو ہمارے ساتھ ولا ہے اس کو ثابت کر دیا، میں نے تمہیں معاف کیا اور میں نے تمہاری گردن سے اپنا حق اٹھا لیا، تم جا سکتے ہو. لیکن یہ وہ لوگ آئے تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کہ جو سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو ہے امام حسین کے ساتھ اپنی گردنیں کٹوانے آئے تھے، جو امام حسین کے کوس کے لیے ہر کام کرنے کو تیار تھے، جنہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی تجارتوں کو امام حسین کی وجہ سے قربان کر دیا تھا. یہ وہ لوگ آئے تھے. ایک دن 9 محرم کی رات کو، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد، جب 9 محرم کی رات آئی ہے اور امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں مختلف جگہوں پہ جب سب اپنی عبادتوں میں مشغول تھے، امام حسین علیہ السلام بھی عبادت میں مشغول تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ برابر میں بھتیجا جو ابھی شاید 13 سال یا 12 سال کا ہے وہ کھڑا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی دعا کو ختم کریں. جب بھتیجا امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا تو مولا سے پوچھا کہ مولا کیا میں بھی کل جنگ میں جاؤں گا؟ تو امام حسین کے اصحاب جو اطراف میں تھے، امام حسین نے کہا کہ ان لوگوں کے نام امام حسین نے بیان کرنے شروع کیے کہ جو لوگ کل شہید ہو جائیں گے. تو اس میں قاسم نے بڑھ کے کہا کہ کیا میں بھی جنگ میں شامل ہوں گا؟ تو مولا نے ان کو جواب دیا کہ بیٹا کل نہ صرف تم بلکہ تمہارا بھائی اصغر بھی اس جنگ میں شامل ہوگا. قاسم نے جب یہ سنا تو قاسم نے بڑھ کے کہا کہ مولا خیموں تک دشمن آ جائے گا؟ مولا نے جواب دیا نہیں، خیموں تک دشمن نہیں آئے گا، لیکن میں علی اصغر کو میدان میں لے کے جاؤں گا. یہ رات گزر گئی، صبح کا وقت آیا. اب قاسم بے چین ہے کہ کب جنگ کے لیے اجازت ملے. علی اکبر جا چکے ہیں، باقی اون و محمد بھائی کزن سب جا چکے ہیں، اور یہ بے چینی سے امام حسین کے پاس بار بار جاتے ہیں، کہتے ہیں مولا مجھے لڑنے کی اجازت دیں. قاسم کی صورت کو امام حسین دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا میں کیسے تمہیں اجازت دوں، اور ابھی کسی بہانے سے امام حسین قاسم کو بھیج دیتے ہیں. جب ماں نے دیکھا کہ قاسم جو ہیں ابھی تک یہیں پہ ہیں اور جنگ پہ نہیں گئے تو کہتے ہیں کہ بیٹا تم ابھی تک زندہ ہو، ابھی تک تم امام حسین علیہ السلام کے دوسرے ساتھیوں کی طرح لڑنے نہیں گئے میدان میں؟ کہا کہ اماں جان چچا مجھے اجازت نہیں دیتے. اس سے پہلے کہ میں قاسم کی شہادت کو پڑھوں، ایک واقعہ جو تاریخ میں لکھتا ہے، علماء اس کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام کے دہن سے خون کے ٹکڑے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے تو اطراف میں بی بی زینب و امام حسین علیہ السلام امام حسن کو سنبھال رہے تھے. پائنتی پہ قاسم اپنی ماں کی گود میں اپنے بابا کی یہ حالت دیکھ رہے تھے. ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو بلایا، قاسم کو اپنے سینے پہ لٹایا اور پیار کرنے کے بعد زوجہ کو کہا کہ یہ تعویذ تمہیں دے رہا ہوں، جب قاسم بڑا ہو تو یہ تعویذ قاسم کے بازو پہ باندھ دینا، اور اگر کبھی کوئی مشکل وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا. اب قاسم جوان ہوتے گئے، عمر گزرتی گئی. یہ حسین جیسے چچا کے ساتھ رہ رہے تھے یا عباس جیسے چچا کے ساتھ رہ رہے تھے، ان کو کس قسم کی مشکل آ سکتی تھی؟
قاسم کی عمر گزرتے کبھی بغیر مشکل کے 13 سال تک یہاں تک پہنچ گئی کہ کوئی مشکل نہ آئی، کبھی قاسم کو ضرورت نہ پڑی کہ اس خط کو کھولا جائے۔ اب جب ماں نے دیکھا کہ قاسم رو رہا ہے اور چچا اجازت نہیں دے رہے تو ماں نے کہا کہ وہ کون سا مشکل اور اس سے زیادہ مشکل وقت کیا ہوگا کہ میں قاسم کا وہ خط کھولوں گی۔ کہا کہ قاسم بیٹا وہ خط لے کے آؤ جو بابا نے تمہارے لیے تعویذ کے طور پہ دیا تھا۔ قاسم وہ خط لے کے آئے، خط کو کھولا تو امام حسن علیہ السلام کی تحریر موجود تھی۔ یہ کہا لکھا تھا کہ کربلا کے میدان میں جب تم اس خط کو کھولو گے میرا بھائی مشکلات میں گھرا ہوگا، اگر تمہیں اجازت نہ ملے قاسم تو اتنی دفعہ چچا کے پاس جانا کہ وہ اجازت دینے پہ مجبور ہو جائے۔ ارے بابا کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، بھاگے بھاگے چچا کے پاس پہنچے، کہا چچا سفارش لے کے آیا ہوں۔ وہ بھائی نے جب بھائی کی تحریر دیکھی بچپن کا زمانہ یاد آ گیا اور قاسم کو گود میں اٹھا کے چوما، خط پڑھا، کہا چلو قاسم تمہیں تیار کروں۔ ادھر بی بی زینب نے کہا ارے بھیا اس کی ماں کی خواہش ہے کہ قاسم کو ان کے بابا کا امامہ پہنایا جائے۔ امام حسن علیہ السلام کا امامہ قاسم کے سر پہ رکھا۔ قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ کوئی زرہ ان کے لیے نہیں موجود تھی۔ قاسم کو امام حسین علیہ السلام نے گود میں اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا اور روایات میں ملتا ہے کہ ابھی قاسم کی عمر اتنی تھی کہ لا یبلغ الحلم، کہ ابھی وہ بالغ بھی نہ ہوئے تھے، یعنی 13 سال کا قاسم تھا۔ امام حسین نے گھوڑے پہ بٹھا کے کہا جاؤ بیٹا، ارے ان کو یاد دلا دینا تم کس کے بیٹے ہو، ان کو یاد دلا دینا تم کس کے بھتیجے ہو، ان کو یاد دلا دینا کہ تمہارے جد کون تھے۔ ارے قاسم بڑی بہادری سے لڑے، ایک جگہ اپنے جوتے کے تسبے باندھنے کے لیے جھکے۔ راوی کہتا ہے جب قاسم آ رہے تھے تو میں نے دیکھا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی چاند کا ٹکڑا آ رہا ہے۔ ارے قاسم کا جھکنا تھا، ایک شخص نے سر پہ ضرب ماری، قاسم سے گھوڑے پہ ٹکا نہ گیا۔ ارے قاسم گرتے گرتے آواز دے کے گرے، یا ماں ہو ادرکنی، اے چچا مدد کیجئے۔ ارے بھتیجے نے، بھائی کے بیٹے نے، ارے اس بھائی کے بیٹے نے جس کے جنازے کو بھی تیروں سے شہید کر دیا گیا تھا، آواز دی۔ ارے امام حسین باز کی طرح گھوڑا دوڑاتے ہوئے قاسم کے پاس آئے، چاہتے تھے کہ قاسم کے قاتل سے بدلا لے۔ اس نے آواز دی کہ مجھے حسین سے بچاؤ۔ ارے اس کا آواز دینا تھا کہ ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر۔ ارے گھوڑے قاسم کو رونتے ہوئے گزر گئے، جب بھی کوئی ٹاپ قاسم کے جسم پہ پڑتی آواز دیتے ارے چچا، ارے چچا۔ قاسم کا لاشا کربلا کے رن میں پامال ہو گیا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔